السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 8 نظم پرانا کوٹ کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ہمیں یہ چند سوالات دیے گئے ہیں، ہم نے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس نظم میں کون سی 2 تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے؟ اس نظم میں 2 تاریخی شخصیات واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کا ذکر آیا ہے۔ کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ جواب، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث یہ تھا کہ کبھی کوئی حلوائی اسے پہن چکا ہے، یعنی کسی حلوائی نے بھی اسے پہن لیا تھا اور اس نے اپنے چکنائی والے ہاتھوں کو اسی کوٹ سے صاف کیا تھا، اس لیے چکنائی کے جو دھبے ہیں وہ کوٹ پر نمایاں ہیں۔ آگے ہے سوال، کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، کوٹ کو تاریخ کا ورق اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے کئی تاریخی شخصیات پہن چکی ہیں۔ تاریخ کا ورق اس لیے کہا گیا ہے نا کہ اس کو کافی تاریخی شخصیات جو ہیں یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ اسے پہن چکے ہیں۔ آخری سوال، پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ جواب، پرانے کوٹ کو واسکو ڈی گاما، ترک، ایرانی اور حلوائی پہن چکے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2، نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ہم نے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے اور ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پرانا کوٹ نیلام سے کب خریدا گیا؟ گرمیوں میں، جاڑوں میں، سردیوں میں، بہار میں۔ صحیح جواب ہے جاڑوں میں۔ اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا؟ جوتا، کوٹ، ٹائر، نوٹ۔ صحیح جواب ہے نوٹ۔ پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامہ ہے؟ پاکستانی، پرانی، ایرانی، جاپانی۔ صحیح جواب ہے ایرانی۔ پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے؟ ابن بطوطہ، ابن انشا، مارکو پولو، واسکو ڈی گاما۔ صحیح جواب ہے مارکو پولو۔ پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا ہے؟ آفتاب، گلاب، ماہتاب، حالات۔ صحیح جواب ہے آفتاب۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ قلیل، تھوڑا یا کم، آفتاب، سورج، وضع، شکل، جمع، لباس یا پوشاک، مثل، مانند۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ اب ہمیں چند الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان دیے گئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے کوٹ، جو کہ مذکر ہے کیونکہ کوٹ پہنا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کوٹ لفظ مذکر ہے۔ نوٹ، یہ بھی مذکر لفظ ہے۔ وضع یعنی شکل و صورت ہوتی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ جامہ یعنی لباس، تو یہ لفظ مذکر ہے۔ تاریخ، مؤنث، تاریخ لکھی جاتی ہے اس لیے لفظ تاریخ مؤنث ہے۔ ورق، مذکر، عبرت، مؤنث، آفتاب، مذکر، رنگت، مؤنث، چکنائی، مؤنث، حلوائی، مؤنث۔ سوال نمبر 5، شاعری میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، مثلا کوٹ اور نوٹ۔ آپ اس نظم سے مزید 2 ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ تو وہ 2 الفاظ ہیں قیمت، غنیمت، جو ہم نے نظم سے لکھے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے مشق کے سوالات نمبر 1 تا 5 کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کتابوں پر حل کرنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔